14 اگست سن 1947 کو ہندوستان برطانوی تسلط سے آزاد ہو گیا اور ایک نئی مملکت پاکستان وجود میں آئی۔ تاریخی طور پر مسلم لیگ کی بنیاد 19ویں صدی کے شروع میں مشرقی بنگال میں رکھی گئی، لیکن شمالی ہندوستان نے مسلم لیگ کی زیر قیادت تحریک پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خاص طور سے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کے لیے زبردست تحریک چلائی اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں جا کر پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ 14 اگست کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ تقسیم ہند کے بعد آبادی کی منتقلی کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے پورے پنجاب میں فسادات پھوٹ پڑے اور معصوم اور امن پسند عوام جو صدیوں سے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچانک انسان سے وحشی درندے بن گئے۔ دونوں طرف خون کی ہولی کھیلی گئی۔ پنجابیوں نے خوب ایک دوسرے کا خون بہایا اور کئی لاکھ افراد لقمہ اجل ہوئے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار، آتش زدگی اور آبرو ریزی کے واقعات سے انسانیت کی جس طرح تذلیل ہوئی وہ شاید تاریخ کبھی نہ بھول پائے گی۔ بٹوارے کے اس عمل میں ایک اندازے کے مطابق 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 1.5 کروڑ افراد ہجرت پر مجبور ہوئے۔ انہیں اپنی شناخت مٹا کر ایک اجنبی زمین پر بسنے کے لیے اپنے آبائی گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ کچھ ایسا ہی کولکتہ اور بہار میں بھی ہوا اور وہاں بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا اور سینکڑوں ہزاروں معصوم لوگ فسادات میں مارے گئے۔ یو پی، سی پی اور دیگر علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے نئے وطن جانے کے لیے ریل گاڑیوں کے ذریعے روانہ ہوئے اور اکثر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ چونکہ تمام راستے مشرقی پنجاب سے ہو کر گزرتے تھے، جہاں ہندو اور سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں پر حملہ آور ہوتے اور بے دردی سے مہاجرین کو قتل کر دیتے۔ بعض اوقات صرف لاشوں اور زخمیوں سے بھری گاڑیاں لاہور کے اسٹیشن پہنچتیں۔ کچھ یہی حال یہاں سے ہجرت کرنے والے شرناتھیوں کا ہوا۔ ان کو بھی مقامی مسلم گروہوں نے اسی طرح لوٹا اور تاہو دیگ کیا۔ مغربی پنجاب میں فساد، قتل و غارت گری کی سب سے بھیانک واردات راولپنڈی اور اس کے نواحی علاقوں میں ہوئی۔ کہوٹہ کے قریب تھوبا خالصہ نامی گاؤں اور اس کے اطراف میں انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اکالی دل کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ کے اہل خانہ کو حسن ابدال میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے سکھوں کے جتھے ترتیب دیے، جنہوں نے پنجاب سے گزرنے والی ٹرینوں اور قافلوں پر حملے کیے۔ معصوم بچوں اور عورتوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ الغرض دونوں طرف انسانیت سے سختی رہی اور وحشت و بربریت کا عفریت ناشتا رہا۔ پنجاب میں باقاعدہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے واقعات مارچ سے ہی شروع ہو چکے تھے اور جولائی کے بعد ان کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ انسان درندہ بن گیا اور ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد ہندوستان میں گورا راج کے خلاف تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، جس میں ہندو اور مسلمان برابر کے شریک تھے۔ ہندوستان چھوڑ دو، سول نافرمانی اور انڈین نیشنل آرمی کھل کر برطانوی سامراج کے خلاف سامنے آ گئے۔